बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर अपने सोशल मीडिया चैनल्स के लिए मैं आपके साथ सलीम अवान हूँ। नाज़रीन, तीन उन्वानात पर हम गुफ्तगू करेंगे। PKK पर भी गुफ्तगू करेंगे, फ़िलिस्तीन और इसराइल के मामलों पर भी गुफ्तगू करेंगे, और PTI और PMLN के या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के टूट जाने पर, मुज़ाकरात की ब्रेक पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मुज़ाकरात होने जा रहे थे, 3 दौर मुज़ाकरात के हुए हैं। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली गई थी मुज़ाकरात के लिए कि यकीनन मुज़ाकरात जब होते हैं अच्छाई के लिए होते हैं, और यही समझा जाता है कि शायद तरफ़ैन ने समझ लिया है कि मिल बैठने में ही आफ़ियत है और मिल बैठ कर ही मामलात को हल किया जा सकता है। बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन PTI, उनकी आला सतही मुलाकातों के बाद ये मामला हुआ है शायद कि PTI के बानी PTI इमरान अहमद ख़ान ने कहा है कि मुज़ाकरात बंद कर दिए जाएँ, मुज़ाकरात ना किए जाएँ। कहा गया है कि बानी PTI ने अपनी टीम को कहा है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो मुज़ाकरात ना किए जाएँ। अब ये देखिए कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो मुतालबात दिए जाते हैं, कुछ मुतालबात मान लिए जाते हैं, कुछ मुतालबात नहीं मान लिए जाते। 2 मुतालबात थे PTI के। एक था कि 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर जुडिशल कमिश्नर बनाया जाए, और था कि जो सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। एक दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर हुआ, अब चौथा दौर होने जा रहा था। पहले तो मामला ये था कि रिटर्न में ही मुतालबात दिए जाएँ, वो नहीं दिए जा रहे थे, नहीं दे पा रहे थे। जैसे भी हुआ तहरीरी मुतालबात दे दिए गए, लेकिन जब तहरीरी मुतालबात दे दिए गए तो फिर न जाने क्या हुआ, वो ताक़ुल का शिकार हो गए। जो चौथा दौर होने जा रहा था वो अब नहीं होने जा रहा है, बल्कि बाकायदा तौर पर PTI की जानिब से ये कह दिया गया है कि मुज़ाकरात अब नहीं किए जाएंगे। हुकूमती लोग जो उनकी तरफ ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि PTI ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद किया है। देखिए, जब भी हम कोई सफ़र करते हैं, हम कहीं जाते हैं, तो उसकी वजूहात भी होती हैं, उसकी तैयारी भी होती है, उसकी तौजीह भी होती है, उसकी तैयारी भी होती है। देखिए, मैंने अगर लाहौर जाना है, मैंने अगर इस्लामाबाद जाना है, मैंने अगर फैसलाबाद जाना है, क्वेटा जाना है, कहीं भी जाना है, तो एक तो ये कि कोई वजह है ना कि मैं क्यों जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ एक तैयारी है कि मैं जब कोयटा जा रहा हूँ, मैं जब लाहौर जा रहा हूँ, मैं जब कराची जा रहा हूँ, तो उसकी मैंने तैयारी भी करनी है कि जो वजह है जिसलिए मैं जा रहा हूँ तो उसकी तैयारी भी तो हो ना। अब तो यूँ लगता है कि शायद वो जो मुज़ाकरात थे वो बेफ़ायदा मुज़ाकरात थे, वो शायद किसी को दिखाने के लिए थे, ये उसकी तैयारी नहीं थी। होता तो ये है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं, जब भी तरफ़ैन को बिठाया जाता है, तो सबसे पहले ये किया जाता है कि पहले उन्हें जांचा जाता है कि वो मुज़ाकरात करते भी हैं कि नहीं, वो बात करते भी हैं कि नहीं। बहरहाल बात करने में ही आफियत होती है। जब आप बात करते हैं तो आपको कामयाबी हासिल होती है। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे हासिल होगी? तरफ़ैन को देखना चाहिए कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, मुल्क के दाखिली मामलात कहाँ जा रहे हैं, मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल क्या हैं, मुल्क में रोटी के मसाइल क्या हैं, मुल्क की मईशत के मसाइल क्या हैं। जब तक आप एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे, मामलात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आप ये नहीं जान लेंगे कि वो इलेक्शन जीत गया है, जब तक आप ये नहीं जान लेंगे कि वो अपोजिशन है, जब अपोजिशन हुकूमत का हक नहीं देगी, जब हुकूमत अपोजिशन को अपोजिशन का हक नहीं देगी, तो फिर हमारा मुल्क मसाइल का शिकार रहेगा। कहीं गलती है, लेकिन उसको गलती को सुधारने का बहरहाल ये तरीका यही होता है कि बैठा जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। अगर मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे तो फिर क्या होता है? क्या हम जंगें करेंगे? क्या हम जंगें कर सकते हैं? अपने मुल्क के मसाइल को बेहतर करने के लिए हमें बहरहाल बैठना चाहिए। मैं किसी भी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं दोनों, मतलब जो फरीकैन हैं, जो तरफ़ैन हैं, दोनों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अवाम बहुत मुश्किल में है, अवाम आपकी तरफ देख रही है। अभी इसी मामले को अगर हम अटैच कर लें फ़िलिस्तीन और इसराइल की तरफ, 48,000 लोगों की अमवात के बाद 15 माह की जंग के बाद जंग बंदी हुई है, वो भी 6 हफ्तों के लिए। हम PTI और
PMLN کے مذاکرات کی بات کرنے کے بعد فلسطین اور اسرائیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ بے رحم جنگ کے بعد، 15 ماہ کی بے رحم جنگ کے بعد، جب ہم نے، میں تو کہتا ہوں کہ شاید 1 لاکھ سے بھی زیادہ بندے ہم نے مار دیے ہوں گے، یہ جو 47,899 47,899 لوگ وہ ہیں جن کی لاشیں دنیا کے سامنے آ سکی ہیں، جن کی لاشیں دنیا کے سامنے آ سکی ہیں۔ 10,000 لوگوں کا اقوام متحدہ نے کہ اندازہ دیا ہے کہ شاید 10,000 لوگوں کی لاشیں ملبے تلے دبی پڑی ہیں۔ اور پھر اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کے ملبے کو اٹھانے کے لیے 10 سال لگ سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے، غزہ کی بحالی کے لیے 21 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں، اور پھر بتایا گیا کہ 5 کروڑ ٹن یہ ملبہ ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص پر تشدد جائز نہیں ہے، جب کسی شخص پر، جب کسی بچے پر تشدد جائز نہیں ہے، تو اس کی موت کیسے جائز ہے؟ جب آپ کسی جانور کے، کسی پرندے کے مارے جانے پر افسردہ ہو جاتے ہیں، افسردہ کر دیتے ہیں، تو پھر جنگیں کیسے جائز ہیں؟ اور پھر اس پر ایک خبر یہ بھی سنیے، آج میں پڑھ رہا تھا کہ اکتوبر 23 کو، 7 اکتوبر 2023 کو جب اسرائیل فلسطین پر حملہ آور ہو رہا تھا، تو نتن یاہو کے بیٹے نے نتن یاہو کو زمین پر لٹا کر مارا، اور اس کی ناراضی کی بنیادی وجہ یہ تھی، اخبارات نے رپورٹ کیا ہے۔ بعد کے معاملات تو پھر بعد میں ہیں کہ کیا کیا اور کہاں اس کے بیٹے کو گھر سے یا اس رہائش سے دور لے جایا گیا سیکورٹی والوں نے کیا کیا کیا، وہ پھر آگے کی بات ہو جاتی ہے۔ ہم امن کے لیے ہم بہت بڑا فنڈ استعمال کرتے ہیں، ہم نے اقوام متحدہ بنائی، امن کے ذمہ دار، اور میں کہوں کہ امن کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں کچھ ممالک، اور پھر وہی امن کے ذمہ دار لوگ کمزوروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ میں اب سے پہلے کے تقریباً 2 ولاگز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے بڑے ممالک، زوراور طاقتور ممالک، کمزور اور چھوٹے ممالک پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ پھر میں کہوں کہ جب ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ ایک شخص پر تشدد، ایک بچے پر تشدد ناجائز ہے، درست نہیں ہے، تو پھر جنگوں پر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ڈنڈے اور سوٹے کی لڑائی کا دور نہیں ہے، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈانگ اور سوٹے اور گولی کی جنگ کا دور نہیں ہے، اب لوگوں کی، بندوں کی اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے باہر نکل کے دو بدو میدانوں میں جنگیں لڑنے کا دور نہیں ہے، بلکہ گولی کے مقابل گولے، میزائل کی جنگ کا دور ہے، جب آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور دور بیٹھے کتنے ہی بڑے شہر کی عمارات کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وہ پھر کیسے جائز ہیں؟ وہ کیسے جائز ہیں جب ایک شخص پر آپ تشدد کو درست نہیں کہتے؟ تو پھر اتنی بڑی جنگیں جس میں 1 لاکھ کے قریب، میں ایک اپنا اندازہ بتا رہا ہوں کہ 48,000 سے زائد، 49,000 کے قریب، تو 47 سے 48,000 کے قریب تو وہ لاشیں ہیں جو ہمیں سامنے دکھائی گئی ہیں، جو فگر ہم کاؤنٹ کر پائے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا وہ ملبہ ہے، جو اتنے 5 کروڑ ٹن ملبے کے نیچے جو لاشیں پڑی ہیں، ان کو کاؤنٹ کریں تو میں کہتا ہوں، جو لاپتہ لوگ ہیں انہیں کاؤنٹ کریں تو ہم لاکھ تک لے جائیں گے۔ 1 لاکھ لوگوں کو ہم نے زندگی سے جانے دیا، 48,000 لوگوں کی موت کے بعد ہم نے جنگ بندی کی ہے۔ آپ تو اقوام متحدہ ہیں، آپ تو قراردادیں پاس کرتے ہیں، لیکن پھر ان قراردادوں پر عمل نہیں ہوتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ زوراور ممالک کی اقوام متحدہ ہے۔ جنگیں انسانی جانوں کو، تاریخ کو، تاریخی عمارات کو، گھروں کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں، موت کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان کب جان پائے گا کہ انسان کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے؟
انسان ان باتوں کو کب جان پائے گا کہ انسان کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے؟ دوبارہ سے اپنے ملک پاکستان کا ذکر کرتے ہیں کہ حکومت نے سوشل میڈیا کو یوں کہہ دیں کہ ریگولیٹ کرنے کے لیے بل بنایا ہے، پک ایکٹ، جسے متنازع قرار دیا جا رہا ہے، اور کے پی کے نے اسمبلی نے اس کے خلاف کے پی کے کی اسمبلی نے اس کے خلاف صوبائی اسمبلی سے اس کے خلاف قرارداد بھی منظور کی ہے، اور تحریک انصاف اس نے کالا قانون قرار دیا ہے۔ صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس کو اپوز کر رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آزادی صحافت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ مان لی جائے بات، صحافتی تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی مسودہ نہیں رکھا گیا، ہمارے متعلق قانون بنایا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا نہیں گیا۔ اس بات کو بھی مان لیجیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہم نے کیا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے؟ اسی پیکا ایکٹ کے تحت پہلا ایک مقدمہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاک پتن میں ہوا ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا کو، سوشل میڈیا تو ہے آپ کا اور میرا عام لوگوں کا میڈیا ہے، لیکن ہم نے اس پہ کر کیا رکھا ہے؟ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کیونکہ بہرحال کسی بھی آزادی کی لمٹ تو ہوتی ہے نا، لیکن ہم نے اس کو کراس کر رکھا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ قوانین غلط استعمال ہوتے ہیں، تو قانون تو غلط نہیں نہ ہوتا۔ تو میں کہیں پڑھ رہا تھا، کہیں دیکھ رہا تھا، مطلب کچھ باتیں آف دی ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، مطلب میں وہ چونکہ کہیں پہ اخبار میں نہیں پرنٹ ہوئی، تو ویسے مجھے بتایا گیا کہ جیسے یہ ساؤنڈ ایکٹ ہے، ساؤنڈ ایکٹ کی جو بیس تھی وہ تو یہ تھی نا کہ اسے اسپیکر کو کہہ لیں مختلف اداروں سے، مختلف جگہوں سے غلط استعمال کیا جاتا تھا، مسلکی اختلافات سیدھی سی بات ہے پھیلائے جاتے تھے، تو تب وہ مشرف دور میں ساؤنڈ ایکٹ لایا گیا کہ آپ اسپیکر کو بغیر اجازت کے چار دیواری کے باہر استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک پھکی بیچنے والے کو، جو چھوٹا سا اسپیکر لگا کے پھکی بیچ رہا تھا، اسے پولیس نے پکڑ کے تو جیل کروا دی۔ تو قانون ہونے چاہیے، بالکل سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون بننا چاہیے، لیکن اس قانون کا استعمال صحیح ہونا چاہیے مخالفین کے لیے، یا جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو استعمال کیا جائے یعنی اپنے مخالف کے لیے، وہاں پہ تو آپ اس کی چھوٹی سی حالانکہ قانون جو ہے ہمیشہ ملزم کو رعایت دیتا ہے، لیکن ہم اس چھوٹے سے معاملے پر اس کو پکڑ لیتے ہیں، جبکہ جو ہمارا حامی ہوتا ہے وہاں پہ بہت بڑے معاملے پر اس قانون کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ قوانین ہونے چاہیے، قوانین انسان کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی قانون ایسا نہیں بننا چاہیے جو انسان کی زندگی کو مشکل میں ڈال دے۔ السلام علیکم۔